आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 4 इशारा सी में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उसी 2 में हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया और इस कोर्स में हमने पहले 5 सफ़ात पहले पारे के पढ़ने थे और हर सफ़े को हमने 4 पॉइंटर्स या 4 इशारों में तकसीम कर दिया था। उससे हमें उसके सारे मजमून का एकदम से पता चल जाता है। उसके साथ साथ हमने उससे रिलेटेड ग्रामर भी पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आप मिड क्विज दे चुके हैं सफ़ा नंबर 3 तक, और आज हम सफ़ा नंबर 4 का इशारा सी पढ़ेंगे, तीसरा इशारा। और इन पॉइंटर्स या इशारों को अब हम अपने दाएं हाथ की जो है उंगलियों पे उनकी मैपिंग कर लेते हैं। अंगूठा हमारा पहला सफ़ा होता है और ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पांचवा। तो हम अब आप रिवाइज करवा दीजिए इशारे। जी पहले सफ़े का कौन कराएगा? जी जी सिस्टर अनीला शहबाज करवाइए। कोई करवा दे अनम्यूट करके। सिस्टर अल्लाह की तारीफ, जी शाबाश। हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। जी सफ़ा नंबर 2, 2 नंबर काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी, बेवकूफ, दो रुखे। काफी। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। शाबाश। सफ़ा नंबर 3 कोई और करवा दें। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। शाबाश। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 तक आप सफ़ा 3 तक क्विज भी दे चुके हैं। फिर हमने चौथा सफ़ा शुरू किया ईद, और ईद के बाद से जिसके 4 इशारे थे, वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। 2 इशारे हम कर चुके। आज हम तीसरा इशारा यानी गुमराह कौन। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे तीसरा इशारा इंशाल्लाह। तो इसके शॉर्ट इशारे जो हैं चौथे सफ़े के, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ। दोहराइए, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ। ये हमने याद रखने। आज हम इशारा सी या तीसरा इशारा यानी गुमराह कौन इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। जी तिलावत आज कोई करना चाहेगा वो हाथ खड़ा कर लीजिए। इस दौरान हम इसका पिछली आयतों से ताल्लुक देख लेते हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने बयान किया कि इस कुरान से फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी। अब यहाँ फासिकीन की सिफात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। पहले अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की बताई थी, फिर काफिरीन के मुतालिक बताया था, मुनाफिकीन के मुतालिक बताया था। अब फासिकीन के मुतालिक एक आयत है सिर्फ। जी कौन तिलावत करना चाहेगा? जिसमें जी करती जी सिस्टर कीजिए। अब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बि अन यूसला व युफ़सिदूना फिल अर्ज़ि उलाइका हुमुल खासिरून। सदक। तो ये छोटी सी एक आयत है, लेकिन इसमें जो है ना, अगर हम इसके भी तफसील देखेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं इसके अंदर। ठीक है, देखने में बिल्कुल छोटी एक आयत है, तो हमें अभी इसको देखेंगे। इससे कितने असबाक, 3 असबाक जो हम इससे सीख सकते हैं। पहला ये कि फास्कीन फास्कीन के मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सब, पहली बात कि अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं। नंबर 2 वो रिश्तों और तल्लकात को तोड़ते हैं। नंबर 3 जो वो जमीन में फसाद फैलाते हैं। 3 चीजें फास्किन के मुतालिक बता। हम देखेंगे कि अहद कौन सा था और रिश्तों कौन सी की बात है, और फसाद की समझ तो हमें आती ही है सच। आइए देखते हैं कुरान कितना आसान है। हमने कहा था कि हमें एवरेज जो है 3 से कम अल्फाज एक लाइन में मिलेंगे।
تو کبھی ایک میں 4 نئے ہو سکتے ہیں، پھر یہاں ایک ہے، تو ٹوٹل جو ہیں 6 الفاظ ہی ہیں. تو الحمدللہ. اور ان کو ہم کیسے سیکھ لیتے ہیں؟ ہم ان کو فکروں کی مدد سے سیکھ لیتے ہیں. اللہ زینا ہمیں پتہ ہے، ینقذونا نیا تھا ہمارے لفظ، ٹھیک ہے. اللہ ہمیں پتہ ہے احد، اہدا ہمارے لیے نیا. تو ہم جب ملا کے فکرہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں انشاءاللہ تعالی بہتر جو ہے آسانی کے لیے ہم فکروں کا استعمال کرتی ہیں. اس میں ایسے کرتے ہیں، ہم پہلے دیکھ لیں کہ کچھ ہماری کتنی پہچان ہے، ہم اپنا ایویلویشن کر لیتے ہیں. جی اللہ زینا کیا ہے؟ اسم موصول ہوتا اس میں ہے، ٹھیک ہے. ینقذونا یہ کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فعل یہ فعل فعل ہے. مضارع فعل مضارع جمع غائب، یا جس کے شروع میں آتے ہیں وہ جمع غائب ہوتے ہیں، جس میں تا آتا ہے وہ والے انتم والا حاضر ہے. ہاں حاضر جو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے، یا مخاطب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عہد اللہ، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، عہد اردو میں بھی ہم کرتے ہیں. من حرف جر ہے، سے بعد ہی مطلب ہے میثاقی ہی، 2 ٹکڑے کریں گے، میثاق اور ہی علیحدہ. میثاق پکا عہد جو ہوتا ہے پکا. وہ یقرؤنا، وا اور حرف ہے. اب یقطعونا بھی اسی طرح کیا ہے، ان کو زونا کی طرح سے فعل ہے، جمع غائب ہے، مضارع ہے اور مدارے فعل مدارے ہے، جمع غائب ہے. شاباش. ما جو، جسے کے سینس میں. امر اللہ، ہمارا کا حکم جس کے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. بھی کے 2 ٹکڑے کریں گے، بی حرف جر اور ہی جو ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ان کے ہم نے پڑھا تھا، ان اور انا دونوں کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، اذان میں پڑھا تھا کہ ان یوسلا، یوسلا سے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ کچھ وصل ہم اردو میں بھی استعمال یہ کرتے فعل مضارع ہے. ہیں. جی فعل مضارع ہے. اور کیا ہے؟ اور بھی غور کریں. یوسلا ہے، واحد اور یہ ڈبل بھی مجہول، ہے لفظ. مجہول ہے بیٹا، یہ مجہول ہے. کیونکہ جو ہم نے صحت مند افعال پڑھے ہیں QC1 میں جتنے، یہ جتنے ہم نے QC2 میں بھی پڑھے ہیں، ان میں کسی میں بھی مدارے پیش والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اگر یہ پیش آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجہول ہے. مجہول ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ مجہول بھی ہے، پیسو وائس ہے، یہ پیسو وائس، ٹھیک ہے. اس میں بس یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اب باقی ہم اس کی 6 چابیاں کریں گے. وَيُفْسِدُونَ، اب یہاں بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی پیش ہے، پیش کے ساتھ ہے، تو کیا یہ بھی مجہول ہے؟ نہیں، یہ مجہول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مزید فی افعال کا فعل مضارع ہے جو کہ یہ پیش سے شروع ہوتا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یفسدون، لیکن آپ کو سمجھ آتی ہے، فساد پھیلاتے ہیں، فعل مضارع جمع غائب ہی، لیکن یہ مجہول نہیں ہے. یہ یوسلا جو ہے یہ مجہول ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ہم انشاءاللہ QC3 میں پڑھیں گے. فی سب کو پتہ ہے، حرف جر میں اردی. یہ اردی کیا ہے؟ اسم فعل حرف، یہ اسم ہے، اسم ہے خاص. ال آ گیا نا، شاباش. اولائکا اسم اشارہ ہے، ہمیں پتہ ہے وہی، ٹھیک ہے نا. تو وہی لوگ سینس میں. ہوم الخاسرون ضمیر الخاسرون، یہ کیا سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے؟ الخاسرون یہ بھی بس اسم ہے نا. ماں. اس سے میرا خاص یہ کس کی اللہ جمع؟ اسم اسم فائل کی جمع ہے، واؤن والی. خاسر، ہم نے ان کا لفظ پڑھا تھا، خسر، خسر کا لفظ پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا QC1 میں؟ خسر، پورے اثر میں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس میں ہم نے اس کا مصدر پڑھا تھا نا. تو اس میں ہم ابھی 6 چابے کریں. خاسر ہوتا ہے جو خسارہ اٹھانے والا، اسم فائل، تو یہ اس کی واؤن والی جمع ہے. تو شروع میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو الحمدللہ. گو کہ ہمیں لگتا ہے کہ لفظ نئے ہیں لیکن ہمیں بہت کچھ ان کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. اب ینقضونا ہے تو ظاہر ہے اس کا ماضی کا صیغہ کیا ہوگا؟ قاف دال. یہ بھی ہم 6 چابیاں کرتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ الحمدللہ چیزوں کی آ رہی ہے.
तिलावत सिस्टर ने कर दिया। अब हम इसका तर्जमा रनिंग करेंगे, फिर हम इसका लफ्जी या फिक्री तर्जमा करेंगे। अल्लाजीना, वो लोग जो यनकुज़ूना, तोड़ते हैं, अहदल्लाही, अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीसाके ही, इसको मजबूत करने के बाद, मिसाक के ही यानी इसको मजबूत करने के बाद अल्लाह के हद को तोड़ते हैं। वाह, और यक्तऊना, वो काटते हैं, काता भी हम करेंगे, इससे काता इसका माजी का बनता है, वो यक्तऊना, और वो काटते हैं, माँ जो अमर अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही, इसका, यूसला, कि उससे मिलाया जाए, से मिलाया जाए, तो पैसिव में आ गया, ठीक है, मजहूल में। वह युफ्सिदूना, और वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी, जमीन में, उलाए का, वही लोग, वो मुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले। और स्ट्रेस देने के लिए देखिए, उलाए का भी आया और होमुल भी आया, होम भी आया, ठीक है, होमुल खासिरून। ये कुरान का असलूब है कि इस तरह से जमीर भी लाके मजीद उसके जोर देने के लिए। खासिरून, नुकसान उठाने वाले, हमने कहा ये खासिर की वाव नून वाली जमा सालिम है। अब हम इनके लफ्जी देख लेते हैं। अल्लाह, यनकुज़ूना अहद अल्लाह, वो तोड़ते हैं, अहद, मुहायदा, वादा, अहद, ये हम उर्दू में भी ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें याद करना आसान रहेगा कि वो तोड़ते हैं अल्लाह के हद को। इसकी अभी हम 6 चाबियां करेंगे। अगर ये अब ये मदारिक जमा है तो इसका माजी का क्या बनेगा सीगा, किसी की समझ में आता है? आता है तो ठीक है, वरना हम आगे करेंगे अल्लाह के हद को, ठीक है। इसको मजबूत करने के बाद, मिन बाद मिसाके ही, ये देखे 2 टुकड़े हो, ही अलहदा हो जाएगा, मिसाक उर्दू में भी कहते हैं ना, मिसाक, मिसाक के मदीना भी हम इस तरह से, यानी मजबूत करने के, ही उसको, मिन से बाद, इसके नहीं, इसको मजबूत करने के बाद, मिसाके ही, इसको मजबूत करना, मिसाके ही मजबूत करना, मिसाक मजबूत करना ही इसको, ठीक है। तो ये नया लफ्ज है, हम याद करें, मीम बादी तो हमें पहले से आता है, उर्दू से भी हमें मिसाक का लफ्ज याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। यक्तऊना, और वह यक्तऊना, और वो काटते हैं, कता का मतलब है काटना, ठीक है, और उसका ऑपोजिट लेंगे तो वसला, मिलाना, जोड़ना, मिलाया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिश्तों को जो है वो जोड़े, और ये लोग क्या करते हैं, रिश्तों को काटते हैं, रिश्तों को कता करते हैं। कता करना उर्दू में भी हम कहते हैं, उसने कता किया। माँ जो, अमरा, हुक्म दिया, अल्लाह ने, बिही, इसका, यानी जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। हुक्म क्या दिया अल्लाह ताला ने? कि रिश्तों को मिलाया जाए, जोड़ के रखा जाए, इसे मिलाया जाए। और ये क्या करते हैं, उन रिश्तों को काटते हैं, आपस के जो हमारे रिश्ते होते हैं। ये मजहूला ही हम आगे करते हैं। और ये जैसे हमने कहा था ना, अल खासिरून हमने पढ़ा था, इन्नल इंसान लफी खुस्र, खिस्र ने हमें बिल्कुल ठीक बताया, सूरत हमने असर में पढ़ा था। तो हम इसकी 6 चाबियां करेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये इसम फाइल है और उसकी ये जमा है। अब ये जो अहद है कि अल्लाह ताला का अहद है, अल्लाह ताला के अहद से मुराद अल्लाह ताला के हुक्म है कि इसी की इबादत और इसी की इताअत की जाए। वो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है, ये अहद जो है सबत जो है, जब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहें बनाई तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि कौन तुम्हारे है, रब कौन है और किसका हुक्म मानोगे? तो उन सब ने कहा कि हाँ अल्लाह ताला आप ही हैं बनाने वाले और हम आपका ही हुक्म मानेंगे। तो वो कहते हैं जी इस तरह से कि हम कभी कोई गलत काम करेंगे तो हमारी एक फीलिंग सी होती है कि शायद हम गलत काम कर रहे हैं, कुछ एहसास हमारे में जागता है। वो इसलिए कि ये उस वक्त से हमारे जो है एक तरह जीन्स के अंदर ये चीज मौजूद है, हमें पता है कि अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है और हमने उसी को ही इबादत करनी है, उसी की बात माननी है, उसी का ही हुक्म मानना है।
تو یہ ایک تو کہتے ہیں کہ اس سے یوم سبت کے کا جو عہد تھا جو روحوں سے لیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ وہ عہد ہے جو تمام نبیوں نے جن قوموں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ان کے ساتھ جو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی نے وہی رب ہے اور اسی نے بنایا اور اسی کا حکم امر ہو نہیں ہو، جن چیزوں کو اللہ نے کہا کہ کریں وہ ہمیں کرنی چاہیے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس وجہ سے ہے. بہرحال جو بھی اللہ کا اس کی ہو، لیکن عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے. اور یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور یہ عہد لیا. ٹھیک ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ روز سبت کا جو عہد تھا، وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہے. اب دیکھیں، جب ہم انسان کوئی قرآن کوئی حدیث کی بات کو دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہے. یہ ہمارے اس وقت سے ہمارے دلوں میں یہ چیز پتہ ہے جو اثر ہوتی ہے. اور بعض ہم غلط کام بھی کر رہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تو وہ بھی اسی کا اثر ہوتا ہے. اور جب ہم کو ٹچ کرتی ہے کوئی قرآن کی بات حدیث کی بات، تو یہ بھی دل میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے. لیکن اپنی جو ہے فسق کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو جھٹلاتے رہتے ہیں نا. لیکن یہ جو ہمیں محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی عہد کا اثر ہے. کہ حق کو ہم جان لیں اور اس کے بعد اگر ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا کہ کب کب کس کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل گئی ہے صحیح بات اور پھر بھی ہم اس کو ٹھکراتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہم اس کو توڑ رہے ہیں. یہ جو بات ہے کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کب کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا. اور پھر اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو حق ہی جانیں اور اس پہ عمل کریں. دوسری بات کیا کہی گئی تھی کہ جو رشتے ہیں آپس کے، خاندان کے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جوڑ کے ملا کے رکھیں. تو اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو بھی برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں کرتے جو فاسقین ہیں. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، یعنی جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا جو ظاہر ہے اس کو پرورش کرتے ہیں، ماں باپ اور عزیز رشتہ دار اس میں شامل رہے ہیں، اس کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں کیا کریں؟ اور اس کے جو کام ہوں گے کدھر لے جائیں گے؟ وہ فساد کی طرف ہی لے کر جائیں. وہ جب آپس کے رشتوں کا بھی خیال، اللہ تعالیٰ جس نے بنایا سب کچھ، ہمیں ہمارا رب ہے، ہم اس کا بھی خیال نہ کریں. جنہوں نے ہمیں پالا ہے، ہمارے والدین، ہمارے عزیزوں کا رب، ان کا بھی خیال نہ کریں. اللہ کہتا ہے یہ رشتے جوڑ کر رکھو اور اس کو بھی کاٹیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ان باتوں سے زمین میں فساد ہی. تو یہی تینوں ہم نے اسباق شروع میں دیکھے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے آپسی تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے بچ سکیں. یہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا. اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، کہ جو رشتوں کو قطع کرے وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوں. اب فاسقین جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. خاسرون جو خسر ہے، نقصان. دیکھیں ایک ایسا نقصان، ایک بندہ ہے بزنس کر رہا ہے، اس کو مہینے کا جتنا منافع ہوتا تھا اگلے مہینے وہ کہتا ہے ہو میرے تو منافع میں کمی آ گئی ہے. ایک تو یہ بھی کمی ہوئی نا، لیکن خسارہ ایسا نقصان ہے کہ جس میں اپنا آپ نے جو سرمایہ اوریجنل لگایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ٹوٹل لاس. خسارہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل لاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ٹوٹل لاس. تو فاسقین جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کے محبت نہیں ملے گی، اور سب سے اہم یہ کہ وہ جنت کی ہمیشہ کی خوشی سے محروم ہوں گے.
تو اس میں ہم نے پہلے متقین کی صفات پڑھی تھی. کسی کو یاد ہے متقین کی ہم نے کیا 5 صفات شروع میں پڑھی تھی سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات میں؟ کوشش کریں کس کس کو یاد ہے. آمنوا بالغیب الذین ویقیمون یؤمنون بالغیب، الصلاۃ جی، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم ومما کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. رزقناہم ينفقون پر یقین رکھ اور کتابیں جو ہیں پہلے نازل ہو چکی ہیں اور جو آخر بالآخرت ہم یوقنون اولئک. ہاں ہاں ان پہ جی، بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں یقین رکھتے ہیں. اور بالآخرت ہم یؤمنون، یؤمنون اور بالغیب آخرت پہ یقیمون ایمان الصلاۃ رکھتے ہیں. ورزقناہم ہاں جی، آخرت پہ ایمان. ما ٹھیک ہے. انزل من قبلک بالآخرت ہم یوقنون اولئک. تو ہوگا تو یہ وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو متقین کی آیت صفات دہراتے بتائی ہیں، تو تھی. آ جاتے ہیں، آیت دہراتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اس کا یہاں پہ اب فاسقین کا بتایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. گمراہ ہیں اور یہ تو یہ تین کیسے نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خاسرون. جی اس کو کوئی ہمیں ریوائز کروانا چاہے گا؟ آپ کی باری. علم، ہاتھ کھڑا کیجئے. میں پڑھوں؟ جی آپ نے اس کا پہلے ترجمہ ہی پڑھنا ہے کہ عربی بھی پڑھنی ہے؟ عربی اور ترجمہ دونوں پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا، بھی، اس کا، یوصلہ، کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک، وہی لوگ ہیں، وہی ہیں، خاسرون، نقصان اٹھانے والے. نقصان اٹھانے. جزاک اللہ سسٹر. تو یہ ہم نے سیکھا، ہم نے پہلے متقین کی سیکھی، پھر ہم نے ان کی سیکھی. جی تو اب ترجمہ ہم رننگ ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں ان سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، اور وہ اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ کا حکم دیا کہ وہ اسے جوڑے رکھے ان رشتوں کو. ٹھیک ہے. اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، اس سے بچا کے رکھے. الحمدللہ. اب اسباق دوبارہ کون دہرا دے گا ہمیں؟ جی سسٹر عائشہ جاوید کروائیے. فاسقین، سسٹر عائشہ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بیٹا اسباق ریوائز کروا فاسقین دیجیے. کو فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا، یہ آپ کے آ جاتے ہیں MCQs میں. اب ہم نے مطالعہ کیا غور و فکر کے ساتھ، اور پھر ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے اس کو زندگی میں لانا. تو زندگی میں ہم لاتے کیسے ہیں؟ اس ماڈل کے مطابق لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں. تو دعا یہ کریں گے کہ اے اللہ، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے. ایک بات. سیکنڈلی، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما. تیسرا، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا. اور چوتھا یہ کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دے. آمین. لیکن پھر اس کے ساتھ صرف دعا سے تو نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا احتساب کرتے ہیں. پھر ہم پلان بناتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، تو ہم اس کو کرنے کے لیے کیا ایفرٹ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پلان ایسا بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا. میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بن. ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، پھر ہم احتساب کرتے ہیں، اور پھر ہم پلان. اور اگر ہمارا پلان کامیاب، پلیز ابھی اگر آپ بات نہیں کر رہے تو مائک بند کر لیں. پلیز مائک بند کر لیں پلیز. ٹھیک. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا. شاباش. پلیز مائکس بند کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے الحمدللہ ہم نے پلیز مائکس آف کر لیں. دیکھیں ہم سب فیملی والے ہیں، اراؤنڈ بچے بھی ہوتے ہیں، شور بھی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں.
جب آپ بات نہیں کر رہے پھر اس کو آف کر دیں، جب بات کرنی ہو تو کھول لیں تھوڑی دیر، ٹھیک ہے؟ سن بیٹا آپ لوگوں کا فائدہ ہے نا۔ اب ہم اسما اور افعال جو ہیں، ایسے اسما جن کے ہم نے جمع واحد سیکھنی ہے۔ پلیز آپ لوگ مائکس آف کریں گے تو پھر میں اس طرح کلاس نہیں چل سکتی۔ آپ کو بات نہیں سنا کیونکہ آپ دونوں سنتی نہیں۔ خدیجہ شاہد آپ بھی پلیز بند کر لیں، مائکس بند کریں، لیکن ایسے میں کلاس نہیں پھر لوں گی آگے اگر آپ لوگوں کے مائکس کھلے ہیں، آواز نہیں جاتی، ٹھیک نا؟ میم کو ہوسٹ کر دینا کسی کو تو پھر وہ آپ کر میں تمہیں کر رہی ہوں بیٹا، پھر تم کرو تو دیکھو۔ اچھا بھلا کیا تھا، مزہ آئی نہیں۔ اور ساتھ میں جو سامان ہے وہ لسٹ کو پوری کراؤ گی نسرین اور زارا چیک کراؤ گی، ری چیک کراؤ ان کی کراؤ گی پیکنگ، اور نوید کو کہوں گی اس کو تک کراؤ۔ اچھا جی چلیے، اب احد کی کیا جمع ہوگی؟ ہو گئے۔ احود ہوتی ہے، اب یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے اس میں آ جاتا ہے، احد کی جمع احود، یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے۔ اور ہم نے میثاق، میثاق کی جمع ہے مواسیق، اب یہ ڈفرنٹ ہیں، یہ دونوں کون سی ہیں؟ یہ جمع مکسر ہیں دونوں، میثاق کی جمع مواسیق۔ ارض، الارض آتا نا، ارض زمین، ارادی، یہ یاد رکھیں ارادی، ایک ہی آئی تھی جمع سالم ہمارے خاسر، اسم فائل کی جمع غانون والی بھی ہو سکتی ہے یا نون والی بھی، خاسرون یا خاسرین، ٹھیک ہے؟ آسان ہے، احد، احود، میثاق، مواسیق، ارض، ارادی، خاسر، خاسرون یا خاسرین۔ تو یہ امپورٹنٹ ہم نے اسما سیکھے جن کے ہمیں جمع آنی چاہیے۔ اب ہم افعال کو دیکھ لیتے ہیں، پہلے ہم صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں۔ ینقضون، نقدہ، جی کون کروائے گا اس کی 6 چابیاں؟ کرواتے جائیے جلدی جلدی، نیلا شہباز کروائیں۔ یہ ناصرہ کے باب سے ہے۔ شاباش۔ ناقضہ، ینقضو، انقض، ناقضن، منقوضن، نقصن، نقضن۔ نقص، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں ان پیش والا جہاں آئے گا فعل امر کی چابی پیش والی آئے گی، وہ نصرہ کا باب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ توڑتے ہیں، نقدہ اس نے توڑا، یقطعون، اس کا کیا ماضی کا صیغہ ہوگا؟ قطع، قطع، یہ نصرہ کے باب سے ہے، بنائیں چاہے 6 چابیاں، قطع، قطع، ین، یقطع، ین، یقطع، یقطع، اور امر کیا بنے گا؟ یقطع، امر افتہ کی طرح، اقتا، اقتا، اقتا نا، بیٹا فتح ہے نا، صرف نصرہ میں پیش والا بننا ہے۔ سوری ہاں میں ناصرہ سمجھا جی۔ ہاں میں نے اسی لیے زبانی کرا تاکہ ہمیں پکا ہو جائے، افتہ بندہ نا، افتہ تو اقتا، قاتعون، مقطوعون، قطعون، مقطوع، قطع۔ تو بس یاد یہ رکھنا ہے، باقی تینوں ابواب کے زیر والا ہی حمزہ وصل جو ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں اور کون سا ہے؟ ہمارا، وہ تو اس میں ہمارا حمزہ والا فعل آ گیا، وہ بھی نصرہ کا مینلی باب ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا، یہ امرو وہ حکم دیتا ہے، مر، یہاں سے پتہ چلے نصرہ کا پیش سب، آمرون، مامورون، امر، یہ نصرہ کا۔ اور کوشش کیا کیجئے خود سے اس کے پورے لکھا کریں، پورے ٹیبل لکھا کریں خود سے، نہ آئے تو آپ کے ساتھ شیئر کیے میں سارے ٹیبلز، اس سے ایک دفعہ پڑھ لیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ کہ نہیں بھولے، پکا ریوائز کرنا ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم نے کیے تو ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے خسرہ، خسرہ سامیہ کے باب سے، تو سمیہ کا باب ہے، ٹھیک ہے؟ خسرہ یخسر، اخسر،
यक्सर इख्सर, इख्सर। खासिरुन डैश, खासिर डैश कहना है, मफूल नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। खुसरुन और खुसरानुन दो मस्तर हैं। ये डैश का मतलब है मफूल नहीं है, वो डैश नहीं बोलेंगे तो लगेगा क्या खुसरुन को मफूल की जगह करें, नहीं, खासिरुन डैश, डैश, ठीक है। खासिरुन डैश, खुसरुन और खुसरान, दो, ये दो मस्तर दो हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, हमने ये दोनों याद रखने, और डैश जरूर हमने कहना, ठीक है। खासिर, आप इसके बाब आप याद हो तो पहला टेबल वही दोहरा लें, समय का दोहरा लें, उसी पैटर्न पे बना लें, फातहा का दोहराएं, उसी पैटर्न पे बना लें, ठीक है। हमारा हमजा वाला है लेकिन ये नसरा के बाब पे, और कोशिश किया कीजिए कि इसको पूरे जबानी लिखा करें, उससे सारे बनाएं, फिर आप कंपेयर कर लें, आपके साथ हमने शेयर किए हैं मैं सारे अफाल, फिर देखें, कभी भी नहीं भूलेंगे, ये प्रैक्टिस करें। अब आपका फाइनल क्विज भी आ रहा है इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं हम कमजोर अफाल। हमने वादा किया था ना, उसी पे ही वसाला, वसाला, ठीक है। यसिलू, सिल, किस किस पे आ रहा है? अगर सिल आया तो ये किस पे आया? दराबा का पैटर्न हुआ ना ये। वादा किसके पैटर्न पे था? दराबा के पैटर्न पे था ना, ईद आता था उसका, ये सिल। देखिए, जो आपका रेफरेंस टेबल होता है वो उसके टिप्स पे होना चाहिए। वसाला, यसिलु, सिल, वासिलुन, मौसूलुन, वसूल। कमजोर वाव है इसमें, ये कमजोर फेल है, शुरू में वाव आ रहा है वादा की तर्ज पे। अगर आपको वादा का टेबल आता है तो उसकी 6 चाबियां आती हैं, तो आपको ये भी आता है, सही है। तो इस तरह से हम, और कोशिश किया करें इसको आगे से पूरा टेबल बनाएं, एक नोटबुक रखें, फिर उसको कंपेयर करें, आपके साथ मैंने टेबल शेयर किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलेगा। मैं खुद देखती हूँ, वैसे याद नहीं रहता, तो कॉपियां सारी टेबल उसमें लिखे होते हैं, जुबानी लिख के देखते हैं, फिर कभी कोई गलती हो जाती है, फिर आप कंपेयर कर लेते हैं ना मेन टेबल से, तो फिर आपके ठीक हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर लिया। अब हम जो है ग्रामर शुरू करेंगे। इस दौरान पे अगर आपका कोई सवाल है कुरान पाठ के मतलब, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल, एक दो सवाल हम अभी ले सकते हैं, बाकी हम फिर आखिर में इंशाल्लाह ले लेंगे। कोई सवाल हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये गूगल का जो है ना क्वेश्चन, उनके आंसर मुझे थोड़े से पूछने थे, वो इस ग्रुप वक्त में शेयर किए थे, मगर इसके किसी बाद ने, पूछें या उसमें टीम वर्क में पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है मैंने शेयर किए, मगर किसी ने मैं आंसर बेटा नहीं दिया। मैं देख लूँ, फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक ठीक है। है, जी मैं देख। ठीक है, ओके। तो अभी हम जो है वो ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। इसमें हम रिवीजन ही कर रहे हैं, इसलिए आजकल मैंने रिवीजन की क्लासेस नहीं रखी। एक तो वो नमाज का भी वक्त है, क्योंकि हम अब ये रिवीजन ही कर रहे हैं। सिर्फ एक हम नया टेबल पढ़ेंगे, उसकी फिर हम नेक्स्ट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आज जो है सफ़ा 4 इशारा सी के साथ ग्रामर में अफ़ाल का इयादा करेंगे, उनकी रिवीजन करेंगे। और आज इसमें हम, पहले हमने क्या किया था, हमने फातहा के बाब पे आने वाले सारे अफ़ाल रिवाइज किए थे। फिर हमने नसरा की, क्योंकि नसरा के सब ज्यादा आते हैं, तो नसरा के भी आज कुछ करेंगे, और फिर हम दराबा वाले भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो हमने QC1 में सही अफ़ाल पढ़े थे, फातहा, नसरा, दराबा, समया के पैटर्न पे। फिर फातहा के, फिर हमने कमजोर अफ़ाल पढ़ने शुरू किए QC2 में, और हमने कहा था कि ये भी जो हैं उस उन्हीं के पैटर्न पे आते हैं, है ना, हम यही बात करते हैं। तो इसका मतलब फतह के पैटर्न पे हमने वहाबा पढ़ा, फिर वादा भी पढ़ा इस पे, फिर नसरा के पैटर्न पे हमने काला पढ़ा, दा पढ़ा, दराबा के पैटर्न पे हमने वादा, इसका भी पढ़ा ना, वादा पे सही वासला पढ़ा हमने, सादा, हदा, समया पे हमने शाह और खाफा पढ़ा। फिर हमने हमजा वाले अफ़ाल पढ़े, फिर हमने डबल हरूफ वाले अफ़ाल पढ़े, जन्ना और दल्ला, जिनमें एक हर्फ 2 दफा आता है, तकरार वाले, लेकिन ये कमजोर नहीं है। हमजा वाले हमारा भी कमजोर नहीं है, कुछ आते हैं शाह जिसमें हमजा भी है और अलिफ भी है, फिर वो कमजोर हो जाते हैं, हमजा और कमजोर वाला। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो हमने सेहतमंद अफ़ाल पढ़े थे वो 9,000 बार कुरान पाक में आए हैं। फिर हमने जो कमजोर अफ़ाल पढ़े
وہ بھی 9,000 بار آتے ہیں. اب 9,000 اس کا کیا سگنیفیکینس ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ اس سے کیا خاص بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ 9,000 سے کیا چیز سمجھ آتی ہے بیٹا آپ کو؟ جی نیلا شہباز، آپ کا کیا خیال ہے؟ 9,000 کا کیا مطلب ہے؟ کیا خاص بات ہے 9,000؟ اگر میں ہر کہتی ہوں جی، ہر لائن ایک بار. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بالکل صحیح. کہ اس لیے کہ ہم 9,000 بار کا مطلب ہے ہر لائن میں ایک بار. ہم نے کہا تھا مصحف جو محافظی مدنی مصحف کی ہم بات کرتے ہیں 600 صفحات تھے اس کے، اور ہر صفحے پہ 15 لائنیں تھیں، اور پھر 15 کو 9 سے ضرب دیں تو کیا آ جاتا ہے؟ 90. تو ظاہر ہے جب 600 سے ضرب دیں گے تو 9,000 آ جاتا ہے. تو صحت مند افعال ہر لائن میں آ رہے ہیں، اسی طرح کمزور بھی ہر لائن میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہلے صحت مند پڑھے اور پھر اب ہم نے QC2 میں الحمدللہ ہم نے کمزور بھی پڑھ لی. جو تکرار والے ہیں، ڈبل حروف والے ہیں، وہ 1,300 بار آئے ہیں قرآن پاک میں. 600 صفحات ہے، اس کا مطلب ہر صفحے پہ 2 بار تو لازمی آتے ہیں، کہیں کبھی کبھی 3 بار بھی آ جاتے. ٹھیک ہے، ہر صفحے پہ 2 بار تو آئیں گے. اس کے بعد جو 100 بچ گئے ہیں وہ کہیں کہیں 3 بھی آ سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کو بہت شوق سے ان کو سیکھنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں. جی بات آ گیا نا، 1 پر 70، 1 پر 70، ایک دفعہ، یہ 2 دفعہ پر ایک صفحے میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور سسٹر نے ہمیں بالکل ٹھیک بتایا کہ ہر 70 میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ سب کو یاد ہے کہ کمزور افعال کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، اس نے عطا کیا یا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا زیادہ، اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی یا اس نے پکارا، ہدا اس نے ہدایت دی. زنا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. زنا اس نے گمان کیا، دلہ وہ گمراہ ہو. تو اس طرح سے ہم ان سینٹینسز سے ان کو یاد کر لیتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ صحت مند افعال کے طرز پر ہی آتے ہیں. تھوڑی سی چینجز ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں چینجز؟ کیوں ہوتی ہیں چینجز؟ انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. کیونکہ الف، واو اور یا جو ہیں یہ کمزور حروف ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، تو یہ پھر تھک جاتے ہیں، آرام کرنے چلے جاتے ہیں. لیکن اچھی بات کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. اگر واو تھک گیا تھا تو گیا تو اس کی جگہ یا نے کہا کہ میں آ جاتا. کبھی الف چلا گیا تو واو اس کی جگہ آ گیا. کبھی کبھار حمزہ ان سب کا بڑا لاڈلا بھی ہے، وہ ان کی جگہ کبھی کبھار آ جاتے تھے. قائلون میں جیسے ہم نے پڑھا، کاولون نہیں آتا، قائلون آتا ہے، وہ وہاں آ گیا. قائنون میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور حمزہ دیکھا ہے ان کا لاڈلا ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کرسی ایک چاہیے ہوتی ہے، کبھی وہ الف کے چاہیے ہوتا ہے، کبھی اس کو یا چاہیے ہوتی ہے، کبھی اس کو واو چاہیے ہوتا ہے. بہت کم حمزہ اکیلا آتا ہے، وہ ان کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کبھی کبھی ان کی، لیکن حمزہ کمزور نہیں ہے، کبھی کبھار ان کی طرح بہیو کرتا ہے اور ان کی جگہ آ جاتا ہے. جیسے ہمارا ہے تو ہم اس کو کمزور فعل نہیں کہیں گے، ہم اس کو حمزہ والا فعل کہیں گے. ٹھیک ہوگی بات؟ ہمیں یاد ہے نا یہ ساری باتیں، ان کی بیسک. ہم بار بار کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ آپ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے. تو الحمدللہ ہم نے ان کی افعال کی خصوصیات دیکھ لی. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جو افعال سارے پڑھے ہیں ابھی تک، ہم ان کی ریویژن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ اب ہم نے ناصرہ والے شروع کیے تھے، تو ناصرہ والے ہم نے پچھلے میں دفعہ بھی محفل کی ہیں نا، تو اب مزید بھی کریں گے. ناصرہ باب ہمارا دوسرا باب آتا ہے. ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصرون مدد کرنے والا، منصورون جس کی مدد کی، نصرون مدد کرنا، نہ آتا ہے اس کے ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اب اسی پیٹرن پہ سب آئیں گے، لیکن یہ جو مستر ہے یہ فرق ہو سکتا ہے اور یہ 2 بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، کفارہ اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا. کفارہ یکفرو، اکفر، کافرون، مکفورون، کفرون. یہ لیکن میں کیوں کرا رہی ہوں؟ تو آپ کرائیں. جی شاعرہ کا کروائیے، کوئی کروا دے انمیوٹ کر کے. جی عائشہ کروائیے، آپ کروا دیں. سسٹر عائشہ ہیں ہمارے ساتھ؟
ईमेल करूँ जी चले करवाइए, शारा और सादा शारा दोनों करवा दें। यशउर उशउर शाइरुन मशऊरुन शुऊरुन शाबाश, सादा का उसने सच कहा। जी सादा का भी करा दो। सदका सदका यस्दिक उसदिक यस्दुकु, सादिकुन उसदुक उसदुक, सादिकुन मस्तूकुन सिद्कुन। सिद्कुन। इम्पोर्टेंट बात वही बार बार हमने भी देखा है, सब में पेश पेश वाला फ़िल अमर आएगा, ठीक है। मदारे वाला जबर वाला ही आता है सेहतमंद में, हमने सीखा। अगर जैसे अभी हम यूसला आया था तो वो हमने कहा था मजहूल है क्योंकि उसमें पेश आ गई थी, पेश नहीं आती वरना मदारे में, ठीक है। ये नासिरुन उसी पैटर्न पे, काफिरुन शायरुन सादिकुन मंसूरुन मकफूरुन मशऊरुन मस्तूकुन, उसी पैटर्न पे। कोई आपको लगे कि नसरा के बाब से ये 6 चाबियां दोहराएं, इसके मुताबिक बनाएं, लेकिन ये आपको याद करना है। नसरुन कुफरुन शुऊरुन सिद्कुन, अब ये देखिए जेर के साथ आ गया, ठीक है। अबादा में इबादतुन आ जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। जिक्रुन में भी जेर के साथ आता है। फासाका, जी इसका कौन कराएगा? बोलते जाइए कोई अनम्यूट करके, ये सब तो आपने, ये क्यूसी वन है आपका। फासाका यफसुकु उफसुक फासिकुन डैश फिस्कुन, ये तो हमने आज फासिकों की खसूसियात भी पढ़ ली। और देखिए वही मिसाल है, वमा नहीं जलल फासिकिन, यहाँ वो वाली नहीं है मिसाल। तो देखिए फासाका, इसका भी मफूल, वो जिसने खुद फिस किया नाफरमानी की फिर उसने की ना, तो इसका मफूल इस्तेमाल नहीं होता, इसमें भी ये जेर के साथ है। जेर वाले याद रख लें, फिर जबर वाले कौन से हैं फिर आपको याद रहेगा। कातामा, कातामा यक्तुमु उक्तुम कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन, अब ये देखें बिल्कुल डिफरेंट इसका मस्तर आ गया। फिर हमने फतहा के बाप पे क्या क्या किया था, हमने फागला जागला खदा जहाबा कता, ये हमने किए थे। नसरा के हमने खाला का अबदा जकरा शकरा दखला हसदा अकला अमरा तरका अखजा खलदा रजा का सजदा सकना कफरा शारा सादा का फसा का कतमा, ये हमने, ये कुछ हमने पहले में किए थे, कुछ हमने आज कर लिए। अब हम दराबा वाले भी आज करेंगे। अब नसरा वाले जो हैं अफाल, 190 अफाल ऐसे हैं जो कुरान पाक में 3800 मरतबा आए हैं। 190 3800 मरतबा नसरा के पैटर्न पे। और जो हमने अभी किए हैं ये अफाल, हमने मतलब 15 अफाल किए हैं जो कि तकरीबन 1600 से ज्यादा बार आते हैं। तो देखें डॉक्टर साहब ने कितनी मेहनत की, अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने। जो ज्यादा बार आती हैं चीजें वो हमें वो ढूंढ के बता दिया, क्योंकि उससे फिर हमें कुरान समझने में कितनी आसानी मिल जाती है। 190 याद करना तो बहुत मुश्किल है, 15 याद करने आसान है। और वो 15 जो है वो इतनी 1600 से ज्यादा बार आए हैं, और वो टोटल मिला के 3800 बार आए, 16 दुना 32 बनता है। तो देखें कि कितना फर्क है। तो इस पे हमें अल्लाह अच्छा ताला का शुक्र टीचर अदा आपको करना ये चाहिए। स्लाइड जा रही है, दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा ना स्लाइड पे सामने, आओ कुरान से समझे, बस वही आ रहा है और कुछ भी नहीं आ तो रहा। उस वक्त से आप बोल क्यों नहीं रहे? अगर नहीं आ रहा तो बोलना चाहिए था ना। कोई भी नहीं बोल रहा, मैं तो है वो। अब आ रहा है? चलिए अभी तक तुम अब आ रहा है नजर? अब नजर आ रहा है सिस्टर? जी बताइए। जी आ रहा है, अब आ रहा तो बेटा बता दिया करो ना मेरे साथ आज अभी जो हमने किया, मैं एक स्लाइड आपको वो दोबारा दिखा देती हूँ। ये हमने नसरा के पहले भी किए थे, तो आज हमने ये और कर लिए, ठीक है। कफारा शहारा सादा का फसा का खातमा, ये हमने कर लिए। लास्ट टाइम भी हमने उससे किए थे, पहले हमने फतह के किए। तो फतह के ये हमने 5 किए थे, और नसरा के ये मतलब तकरीबन 15 बनते हैं जो हमने किए हैं। और ये इतनी ज्यादा 1600 से ज्यादा दफा ये आते हैं। और टोटल 190 नसरा के पैटर्न पे हैं जो 38,800 बार आए हैं। तो सिर्फ 15 अगर 1600 से ज्यादा फायदे आते हैं, तो ये हमें अब टिप्स पे होने चाहिए, ये भी हमें टिप्स पे होने चाहिए। पता है, ये देखे ना, 190 अफाल 3800 मरतबा, और ये जो 15 है ये
جو ہیں یہ 1600 سے زیادہ. اب ہم درابا کے پیٹرن والے جو ہیں ان کو کریں گے. ٹھیک ہے, اب درابا کا تو سب کو یاد ہے نا. اب اس کے پیٹرن پہ آگے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ریوائز کرتے ہیں. درابا اس نے مارا, یدربو وہ مارتا ہے, ادرب مار, داربن مارنے والا, مدروبن جس کو مارا گیا یا جس پہ اثر پڑا, دربن مارنا. یہ تین ہماری افعال کی چابیاں ہیں. درابا, یدربو, ادرب. چند سیکنڈز کا وقفہ کریں. داربن, مدروبن, دربن, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو جائے کہ یہ تین, پہلی تین کیا ہیں؟ افعال کی چابیاں ہیں. ماضی کی چابی, فعل مضارع کی چابی, فعل امر کی چابی. اور یہ تین کیا ہیں؟ اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. یہ اسما کی چابیاں ہیں. یہی وجہ ہے ان کے اوپر تنوین ہے. ٹھیک ہے, یاد ہے نا سب کو یہ باتیں؟ راجا, وہ لوٹا. راجا, جی کروائیے راجا. انمیوٹ کر کے ایک ایک 6 چابیاں تو کرا رجع، جی. یرجع، ارجع، راجعن، ڈیش، ڈیش, رجوعن. رجوع. ویری گڈ. ڈیش ہم نے کہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور وہ نہیں لوٹیں گے. ظلمہ, اس نے ظلم کیا. جی کروائیے. ظالما، یظلم، ظالما اس نے ظلم کیا. یظلم، ازلم، ظالم، مظلوم، ظلم. اب یہ یاد رکھیں, یہ کس پیٹرن, یہ دراوا کا پیٹرن چل رہا ہے. اب جی یدریبو, یہ دیکھو اتنی موٹی انہوں نے دیر فتکون لگائی ہے. من اسی طرح الظالم. یرجیو, یظلمو. ٹھیک ہے, ادریب ہے تو ارجی, ازلم. جی ازلم. اسی سے آپ کو پہچان ہوتی ہے نا کہ یہ کس باب سے ہے. ٹھیک ہے. جی مالاکا, جی کروائیے. مالاکا بھی کروا دیں اس سے. مالکا، یملکو، مالکا او مالک او ہوا، جی جی یملکو، املک، مالکن، مملوکن، ملکن. بالکل, شاباش. مالکی یوم یوم الدین الدین. سے ہم یاد کرتے ہیں. کاذبا, اس نے جھوٹ بولا. جی. اسے بولا کذبا، یکذبو، اکذب، کاذبن، مکذوبن، کاذبن. نہیں, جی کاذبون. ٹھیک. کاذبن کاذبین, کانو یکسبون, یکذبون. وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ ماضی استمراری والی بات آ گئی. ٹھیک ہے. قادارا, قادارا بھی کروا دیں. سسٹر نغمہ آپ کروا دیجئے. قدر، یقدر، اقدر، قادرن، قدیرن، مقدورن، قدرن. قدرن, یہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان اللہ قادرون اور علی قدیر, کل شیء قدیر قدیر, سے یاد کریں. قادرون اور قدیرون دونوں اس کے دو اسم فائل استعمال ہوتے ہیں. قادرون, قدیرون, اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بھی استعمال ہوتا ہے, قادرون, قدیرون. ٹھیک ہے. مقدورون اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. قدرون. اب دیکھیں یہ سب ایک پیٹرن پہ چلتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے چونکہ دوسرا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پہ. تو اس میں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ دربون ہے, یہ رجون ہے, یہ بھی پیش ظلم ہے, یہ زیر کے ساتھ ہے, زبر کے ساتھ ہے, زبر کے ساتھ ہے. یہ ہمیں یاد رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ چینج ہوتے ہیں ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. تو مصدر ہمیں یاد رکھنے ہیں. تو الحمدللہ یہ اب ریویژن میں ہم نے کیا کیا کر لیا. ہم نے فتح کے پیٹرن پہ فعلا, جعلا, خدا, ذہبا, قطع کیا. ہم نے نصرہ کے پیٹرن پہ خلقہ, عبدا, ذکرہ, شکرہ, دخلا, حسدہ, عقلا, امرا, ترکا, خزا, خلدا, رزقا, سجدہ, سکنا, کفرا, شعرا, صدقہ, فسقہ, کتما, یہ کیا. ٹھیک ہے. اور دربا کے پیٹرن پہ ہم نے راجعہ, ظلمہ, ملکہ, کذبہ اور قدرہ ان کو ہم نے ریوائز کیا. سمیہ کا ہم نیکسٹ میں کریں گے. خود کوشش کیجئے یہ 6 چابیاں لکھیں, پھر ان کے بعد نیچے ان کے ٹیبلز پورے لکھیں, ایک نوٹ بک بنائیں اور پھر کمپیئر کریں جو آپ کے ساتھ میں نے سارے ٹیبلز ان کے شیئر کیے ہو. ایک دفعہ یہ پریکٹس کر لیں گے آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ بار بار آگے آپ آنے ہیں. جب تک ہمیں یہ بیسک چیزیں آتی ہوں گی, ہمیں صحت مند کا پتہ ہے, تو ہمیں کمزور کی سمجھ آنے لگی کیونکہ پیٹرن ان کا وہی ہے تھوڑی سی چینجز کے ساتھ. اگر ہمیں صحت مند نہیں یاد ہوں گے تو ہمیں کمزور بھی نہیں یاد ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے اگلی کلاس میں مزید فی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اگر ہمیں یہ نہیں آتے تو ہمیں مزید فی کی سمجھ نہیں آئے گی.
یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں, اب جو ضربہ والے ہم نے 6 افعال پر مشق کیا ہے وہ 636 بار آئے. ٹھیک ہے, اور ضربہ کے سٹائل پہ 115 افعال ہیں جو 1750 بار آئے ہیں. اگر اس کا دیکھیں 1/3 بنتا ہے, کہاں 6 اور کہاں 115. 6 کریں تو ٹوٹل کا 1/3 افعال آپ کے کور ہو گئے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ تو یہ جو ریوائز کرائیں یہ ٹپس پہ اچھی طرح سے رٹ لیں, اور آپ کے ہوم ورک میں بھی یہی ہے, ٹیبل میں آپ نے یہ سب کچھ لکھنا ہے, تو یہ اس سے انشاءاللہ پکا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہم نے ان افعال کی ریویژن کر لی. اب ہم ان کو مزید پکا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عربی بول چال کر لیتے ہیں اس کی. چلے جی 2 لوگ آ جائیں, کون سوال کرے گا اور کون جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑا جی کیجیے. میں سوال کروں. جی, اور جواب کس نے دینا ہے؟ انیلا شفاس دیں گی, نغمہ آپ جواب دیں گی؟ جی, طاہرہ اقبال کہتی ہے میں جواب دوں گی. جی سسٹر طاہرہ دیں. جی آجو طاہرہ آجو. جی حل چلیے, کفرتا. ما کفرت شاباش. حل کفرتم. ما کفرنا ما کفرنا, ویری گڈ. حل تکفرو. نام اکفرو اب چونکہ کفر یا انکار کی بات تھی تو ہم لا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, لا ہے نا؟ اکفرو ماں بھی ہم نے کیوں یہاں نہ میں جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں انکار کرنا کفر کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو ماضی کے لیے ہم نے ماں استعمال کرنا ہے, ماضی کی نہیں کے لیے, اور مضارع کی نہیں کے مظاہرے کے لیے لا. لیے. شاباش, ویری گڈ. لا تکفرون, حل 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 تکفرون. تکفرون, حل تکفرون. لا نکفرون نہیں, نکفرو, نون آ گیا لا شروع میں, دوبارہ تکفرو. نون نہیں ہمیں چاہیے. ہاں, لا نکفرو. حل شاباش. نکفرو لا تکفر, لا تکفر. لا تکفر. لا اکفر اکفرو. دیکھو یہ یاد رکھیں, جو مدارے ہے اس کے اینڈ میں پیش آتا ہے لازمی. یہ جو امر جی نہیں ہے ان کے, خاص طور پہ جو ہمارے ہیں صحت مند, ان کے میں جزم آتی ہے ضرور. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کمزور میں کئیوں کے نہیں بھی آتی, لیکن یہاں پہ آتی ہے ہمیں تو, لیکن مدارے کے اینڈ میں پیش آتی ہے, یہ ہم نے یاد رکھنا. ٹھیک ہے, لا اگر جمع, اکفرو ہاں نکفر تکفر, ان کے جو تکفرونا والا آتا ہے ان پہ ظاہر نون پہ زبر آتی ہے, تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جزم اس طرح سے نہیں آئے گی, امر اور نہیں پہ جاتی ہے. شاباش. لا تکفرو کا کیا جواب دیں گے؟ لکفر لا, تکفرو. لا اکفرو ویری گڈ. ہاں نکفرو, اب صحیح ہو گیا. شاباش. اب کوئی تکفرو. اور لوگ آ جائیں, 2 اور لوگ آ جائیں اگلا کرانے کے لیے. آ جائیں 2 اور. جی میں جی, آپ کوشچن سوال کریں گی, جواب کون دے گا؟ سسٹر نغمہ کو جلدی سے. سسٹر عائشہ آپ دیجئے جواب, انمیوٹ کیجئے بیٹا. جی, حل صدقتا. نعم صدقت. تو تا کا جواب تو سے, ویری گڈ. حل صدقتم. نعم صدقنا. ویری گڈ, ویری گڈ. حل تصدق. تستکو, حل تستکو. نعم أصدق. ویری گڈ. حل تستکونا. جی, حل تصدقون. نعم نصدق. ہاں اب صحیح ہو گیا نا. دیکھیں اس سے پریکٹس سے پھر ہم غلطی نہیں کرتے. جی, اب امر آ گیا. استک, أصدق. بالکل صحیح ہے, شاباش. تصدقو. نصدق. دیکھیں اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ ہمیں پکا ہو گیا. سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے میوٹ کیے ساتھ سارے دہرایا کریں. ٹھیک ہے جی, اگلا بھی کروائیے. حل تشعرو. حل تشعرو. نعم أشعر. اشعرو. حل تشعرون. نعم نشعر. نشکرو منافقین کے بارے میں. حل فاسقو. فاسق ہوا تو اس کا جواب ہم نہیں میں, اچھا نعم اس کے فسقو. نام نعم نام فسق. فاسق. حل یس, حل ہاں یسقون. کروائی, سوری آپ کی. نعم نسفقون.
नफ यफसुकून नहीं, ये गलत। यफसुकून हल यफसुकून यफसुकून का का जवाब यफसुकून। देखें, नाम यफसुकून। इसमें तो चेंज नहीं जी करते जी ना, मेरी बात जी सुन। जी 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 वो जो गायब वाला होता है उसमें चेंज जी नहीं जी होता। नहीं करते। शाबाश, ये याद रख। चलिए आगे कराइए। हल जलमता। हल मा जलम तू, हल जलम तुम। मा जलम ना, अब माँ यहाँ नहीं नहीं कर रहे हैं कि जुल्म करना अच्छी बात तो नहीं है ना, ठीक है। हल तस्लिमु। हल माँ इसका भी माँ ही आएगा। ला जी बिल्कुल, ला आएगा ना, ला। ये ला 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 ला, ला अजलिम। क्यों आ रहा है? क्योंकि अजमी ये फेल मदारे है बेटा। जारे मदारे की जारे नफी हम ला से करते हैं, ठीक है। ला से हल तस्लिमु ना, नाम ला थोड़ा देख लें। नाजलिम ला नज़लिमु, नस्लिमु, बिल्कुल ठीक ला नजलिम। है। ला ला अजलिम। अजलिम अजलिम तस्लीम का जवाब ला अजलिम अजलिम। लिमू। देखो बेटा, यहाँ गलती कर दी। अजलिमु यहाँ गलती नहीं करनी, जब यहाँ अजलिमू भी किया तो यहाँ फिर अजलिमू तो आएगा ना। ला तस्लिमू, ला नस्लिमू। ला नजलिम नजलिमु। याद रखें कि ये जो सुकून आता है अमर नहीं में आता है, इसमें पेश आती है। ये फेल मदारे, अमर नहीं का जवाब हम फेल मदारे से बेटा देते हैं, ठीक है। और उसमें जी पेश आएगी, क्योंकि वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम वाले सीगे आते हैं ना। अच्छा जी, ये मा करवाइए जी। हल कज़बता का जब्ता। मा मा कज़बतु मा हल का कज़बतु। जब्तुम। मा मा कज़बना। कज़बना हल तकजिबु। मा ला अक्ज़िबु, क्या मा ला मतलब है हल अक्ज़िबु, तकजिबु? ला ला अक्ज़िबु, अक्सिब। ला अक्सिब। ला अक्सिब। अच्छा, इसका मतलब क्या है हल तकजिबु का बेटा, बताइए। क्या तुम झूठ बोलते हो? ला अक्सिबु कि मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। बोलता। वेरी गुड। हल तकसिबू ना, ला ला नक्ज़िबु, ला अक्ज़िबु, ला नकज़िब अक्सिब। नक्ज़िबु, नक्सिबु। नक्ज़िबु, वेरी गुड। नकज़ ला ला नक्सिब, तकजिब, ला तकसिब, ला ला अक्ज़िबु, ला अक्सिब, अक्सिब। ला अक्ज़िबु, अक्सिब। दोबारा बोलें, जवाब दोबारा बोलें। अकज़िबु ला हाँ, अक्सिब। 3 दफा बोलो अब। ला ला अक्सिबू, अक्सिब। सब ला बोले। अक्सिबू। अक्सिबू। ला अक्ज़िबु, ला अक्सिबू। ला कोई गलती नहीं अक्ज़िबु, करनी है, आपका फाइनल क्विज आ रहा है, ला बिल्कुल गलती नहीं करनी है, अक्ज़िबु, ठीक हो क्या ना। अच्छा, अब इसका जवाब दें। ला तकजिबू। ला नक्सिबू। नकज़िबु वेरी, अब ला पक्का हो गया। नक्ज़िबु। अब भूलेंगे नहीं ना हम, अब नहीं हम भूलेंगे। इसलिए तो बार बार रिवाइज करते हैं ताकि हमें पक्का हो जाए। ला नकसिबू, शाबाश। हाँ जी। हल तरजिउ इलल्लाही। अब 2 और नए लोग आ जाएं जिन्होंने पहले नहीं करवाया, या जिन्होंने इससे पहले करवाया वो करवा दें। कितने लोग हैं? क्या आप करवाएंगे? तरजीउ इलल्लाह, सिस्टर तबस्सुम सईद। हाल तरजीउ इलल्लाह, क्या तुम लौटने वाले हो अल्लाह की तरफ? जी बिल्कुल। नाम अर्जिउ ला इलल्लाह, तुरजिउ, अर्जिउ इल्लल्लाह, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, ठीक है। वही तरजीउ का जवाब अर्जीउ, तो इल्लल्लाह वैसे ही रहेगा, जी है ना। हल तरजीउ हल इल्लल्लाह, तरजीउना इलल्लाह, नाम नअम नाम नरजिउ नरजिउ नरजीउ। नरजिउ इलल्लाह। बेसिक हमने देखना हमने चेंज कहाँ करनी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिवाइज, तो इसी तरह से ये सारा वही है जो हमने अभी कर लिया, ठीक है। जी, वही कुछ आपने यहाँ लिखना है, तो और पक्का हो जाएगा। और खुद से कोशिश करें कि इसके आगे पूरी पूरी टेबल्स लिखें सुकून से। जो रेफरेंस टेबल याद करेंगे तो फिर आगे से इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगा। तो जी, तय के साथ होमवर्क आप कर रहे होंगे, मुझसे से कम से कम 10 मिनट तिलावत कीजिए और 10 मिनट अपने हाफजे से जो आप याद कर चुके हैं उसको दोहराइए। किताब से पढ़िए, पीडीएफ स्लाइड्स जो मैं भेजती हूँ उनसे पढ़िए, वीडियोस देखिए, वीडियो सुनिए। पहली दफा जब आप वीडियो देखते हैं उस वक्त बिल्कुल तवज्जो से बैठ के उसको देखें, सुने, अपनी नोटबुक या बुक खोलें, जो उसमें एडिशनल चीजें हम बताते हैं या ज्यादा बताते हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक पे, या स्टिकी नोट्स लगा लें, उस पे कर लें, या साइड पे जगह होती है वहां पे आप लिख सकते हैं। उससे ना आपका वो लेसन तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर आप अगर किताब ही खोलेंगे ना तो उससे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, वीडियो भी आप दोबारा खैर देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है,
آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، کپڑے استری کر رہے ہیں، ساتھ اس کو آن کر لیا، پھر اس وقت آپ صرف سن رہے ہیں، بے شک کوئی اور کام کر رہے ہیں، سنتے جائیں، اور پہلی صحیح. دفعہ لیکن اس کو غور سے پڑھ کے دیکھ کے اس کے نوٹس بنا کے ہائی لائٹ کر کے پھر آپ جب دوبارہ سنیں گے آپ کو سب وہ ریوائز آپ کا ہو جائے گا، آپ کو پکا ہو جائے گا. دیکھیے آپ فارغ لوگ تو نہیں ہیں، جتنے بھی لوگ کورس کر رہے ہیں، آپ کے کسی کا جاب ہے، کسی کی پڑھائی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، سارا کچھ ہے، تو بس ہم نے ٹائم نہیں نکلتا کہ ایک دفعہ بیٹھ کے آپ نے جب پہلی دفعہ ویڈیو سنی اچھی طرح کتاب کھول کے دیکھ کے نوٹ بک پہ ساری چیزیں نوٹ کر کے، اور اس کے بعد چلتے پھرتے اور کام کرتے اس کو ریویژن اس کے کرتے. میں تو ایسے ہی کرتی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر آپ کا ریوائز ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے اگر پہلی دفعہ پراپرلی نہیں کیا، ایسے سنا، پھر آپ کو پکا نہیں ہوگا. وہ کرنا بہت ضروری ہے. ساتھی ضرور بنائیں، ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مفتی صورتوں کی تلاوت کیجیے. اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ منتخب ہیں، آپ سب لوگ بہت اسپیشل لوگ ہیں. آپ کو کس نے آپ کا انتخاب کیا، کس نے آپ کو سلیکٹ کیا، کس نے آپ کو چوز کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور کس لیے چوز کیا؟ کہ آپ اس کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کریں. اور الحمدللہ دیکھیں پہلا سٹیپ لیا ماشاءاللہ، QC2 آپ کا ختم ہونے والا ہے، تو اپنے لیے بھی دعا کریں، ربی زدنی علما. ساتھیوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھتے ہیں، ہماری مدد فرمائیے. وہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ شروع میں بھی ہم یہ دعا کریں، اور جنرلی بھی ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ پڑھنے بیٹھے تو ہمیشہ یہ دعا پڑھ کے بیٹھے. تو امید ہے آپ سب کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اب ریوائز بھی کرنا شروع کر دیں، اور بہت اچھا آپ نے انشاءاللہ فائنل کوئز دینا ہے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.